اچھا تو ریحان سر جی سر. ساتھ ساتھ چائے بھی بناتے ہیں نا؟ جی سر. اور چائے کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے؟ شاعری. اچھا شاعری ہونی چاہیے. تو چائے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج تھوڑی سی شاعری بھی سناؤں گا. اور آج تھوڑا سا مطلب ایسی شاعری کہ تھوڑا ہلا گلا ہو جائے. ہاں جی سر بالکل. اچھا وہ ایک بڑی مشہور غزل ہے، بے وفا یوں تیرا مسکرانا، بے وفا یوں تیرا مسکرانا یاد آنے کے قابل نہیں ہے، بے وفا یوں تیرا مسکرانا یاد آنے کے قابل نہیں ہے، اس قدر ظلم ڈائے ہے تو نے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا. میں نے خط لکھ ہاں ایک زمانے میں خط لے کے جاتے تھے. اچھا اکثر بچوں کے ہاتھ بھجوائے جاتے تھے. یہ سیف روٹ تھا. میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا، آ کے قاصد نے دکڑا سنایا، ان کے پیروں میں مہندی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اچھا اور میں نے فون کر کے ان کو بلایا. پھر زمانہ کیا ہو گیا؟ ماڈرن ہو گیا، جدید ہو گیا نا. تو میں نے فون کر کے ان کو بلایا، آ کے قاصد نے میں نے فون کر کے ان کو بلایا، ان کی ممی نے آ کر اٹھایا. ہاں پھنس گئے بھائی. میں نے فون کر کے ان کو بلایا، ان کی ممی نے آ کر اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے فون اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور میں نے پوچھا کہ کل شب کہاں تھے، میں نے پوچھا کہ کل شب کہاں تھے، پہلے شرمائے پھر ہنس کے بولے آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے. تو یہ گائی ہے انڈیا کی ایک گلوکارہ نے، بہت اچھی گائی ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا یہ اس کو کھولتے ہیں نا ملک پیک کو، تب تک ایک شعر اور ہو جائے، ایک اور غزل. اچھا اپنی ایک، جب تک یہ چائے بنتی ہے میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں. پاگل پن اس کا ٹائٹل ہے. یہ ایک سوال جواب ہے دو چاہنے والوں کے درمیان. تو پہلا وہ سوال کرتا ہے نا، ایک چاہنے والا سوال کرتا ہے کہ تم بھی کتنے پاگل ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، تم بھی کتنے پاگل ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تو پھول کی خوشبو ہوں جو بکھری بکھری رہتی ہے، میں تو آوارہ بدلی ہوں جو نگری نگری پھرتی ہے، میں تو ایک چلتا دریا ہوں میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے، چلتے چلتے تک جاؤ گے تم کیسے مجھ کو پاؤ گے. سوال ذرا دوبارہ سن لیں. سوال ہے کہ تم بھی کتنے پاگل ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تو پھول کی خوشبو ہوں جو بکھری بکھری رہتی ہے، میں تو آوارہ بدلی ہوں جو نگری نگری پھرتی ہے، میں تو ایک چلتا دریا ہوں میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے، چلتے چلتے تک جاؤ گے تم کیسے مجھ کو پاؤ گے. اب وہ دوسرا بھی جواب دینے میں اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہا میں پاگل ہوں جو تم سے محبت کر بیٹھا، تم بکھرے پھول کی خوشبو ہو، تم بکھرے پھول کی خوشبو ہو، میں چلتی ہوا کا جھونکا ہوں، جب جب بھی تم بکھرو گے میری روح کے اندر اترو گے، اب بولو کیسے بچھڑو گے. تم ایک آوارہ بدلی ہو، تم اگر بادل ہو تو ہم کیا ہیں، تم ایک آوارہ بدلی ہو، میں ساون پیاسی درتی ہوں، جب جب بھی تم برسو گے میری روح کے اندر اترو گے، اب بولو کیسے بچھڑو گے. اور مانا تم چلتے دریا ہو، مانا تم چلتے دریا ہو پر میرا دل سمندر ہے، تم دیکھنا ایک دن چلتے چلتے میرے دل میں اترو گے، اب بولو کیسے بچھڑو گے. سر ویسے بیچنا تو اب ناممکن ہو گیا. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے نا. محبت کامیاب وہ ہوتی ہے نا، پائیدار وہ ہوتی ہے نا جو ناکام ہو.
नाकाम हो जाती है। अच्छा, मोहब्बत में कामयाब होने के बाद इंसान आशिक नहीं रहता, वो शोहर बन जाता है। सो नाकाम मोहब्बत ज़्यादा पैदार होती है। हाँ, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी, कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। और बहुत शायरों ने मतलब कही है, जुदाई पर जो शेर कहे गए हैं वो कभी भी विसाल पर नहीं कहे गए हैं ना। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है, बढ़ता है शौक़ गालिब उनके नहीं नहीं से, ठीक है ना। तो वो मेरे ख्याल में सर जी चाय भी हमारी तकरीबन बन गई है, और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अब मैं आपको थोड़ी चाय पिलाता हूँ। पुराने ज़माने में शायर ऐसे करते थे, अगर उनकी कोई नज़म नहीं सुनता था तो वो उनके लिए खाने की दावत करते थे, तो फिर मेहमान को खाना खिला कर ना उसको सारी रात अपनी गज़लें सुनाते थे, ठीक है ना। आप माशाल्लाह आज तो चाय वाले तो पहले सुन लेना तो खाने वाले बाद में हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।